اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے وہ ہے کہ محکمہ سپریم کورٹ کے اندر محکمہ آئینی بینچ بنا ہوا ہے، جسے ہم نون لیگ کا اور پیپل پارٹی کا وفادار جو ملازموں پر مشتمل ایک بینچ بنا ہوا ہے۔ اس بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد جج، جن کو پاکستانی قوم سلام کرتی ہے، جس ججوں نے ان ججوں کا ملازموں نے فیصلہ کیا ججوں کا، اس کیس کی سماعت تھی تو سینئرٹی کی سماعت تھی، جن میں لاہور ہائی کورٹ سے جج لائے گئے تھے، جو سندھ ہائی کورٹ سے لایا گیا اور کوئٹہ ہائی کورٹ سے جج لائے گئے، اور وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بڑی سہولت کاری محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم یحییٰ فریدی نے سہولت کاری کی، اور محکمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کی معاونت کی، اور محکمہ لاہور ہائی کورٹ کی ملازمہ اس نے مدد کی، اور محکمہ ملازم زرداری صاحب نے بھی اس کی مدد کی۔ تو اسلام آباد ہائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جج لائے گئے اور یہاں ججوں کو کر دیا گیا۔ نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، سینیٹری کی سیٹ اور 17 کو نوٹس جاری کر دی گئی، جو استدعا کی گئی تھی کہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے، فوری طور پر مسترد کر دی گئی، اور ان کو اب 18 کو چیف جج محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم یحییٰ فریدی نے سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا، اور اس میں اپنے مالکوں کو حکم پر جیسے پہلے عمل کرتا تھا سب کو اکٹھا کر لیا گیا، اور محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم یحییٰ فریدی اب 18 کو قائم مقام محکمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لگا دیں گے۔ محکمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جج ڈوگر کو چیف جسٹس لگایا جائے گا، یہ اب بات کنفرم ہو چکی ہے، اور محکمہ سپریم کورٹ اس میں محکمہ سپریم کورٹ کے ملازم جو آئینی بینچ میں جو نون لیگ کے ملازم کے طور پر ہیں، وہ اس کی منظوری دے چکے ہیں، کیونکہ یہ استدعا مسترد کر دیں گے، اور جو محکمہ سپریم کورٹ میں ایک جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا اس میں تعینات کر دیں گے، اور یہ جج کو مقرر کر دیں گے، اور نوٹس تمام ہائی کورٹوں کو جاری کر دیں گے، اور اس کیس کی سماعت 17 کو ہوگی، اور اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پہلے بتا دوں گا، نہ اس پر سٹے ملے گا، کیونکہ یہ جن ججوں کو لایا گیا ہے وہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ان ججوں کو کنٹرول کیا جائے، اور اسلام آباد ہائی کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ محکمہ سپریم کورٹ جس طرح کنٹرول ہے، اور محکمہ جس طرح سپریم کورٹ کو محکمہ سپریم کورٹ بنایا گیا ہے، اسی طرح اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی محکمہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جائے، تاکہ لوگ انصاف کی امید نہ لائیں، اور صرف نون لیگ اور زرداری خاندان کا تحفظ کرنے والے اور طاقتور جو حلقوں کو ان کا تحفظ کرنے والے جج ملیں، جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، لوگوں پر تشدد کرتے ہیں، ان پر جج جو سوال اٹھاتے ہیں وہ نہ پوچھیں، اور ہائی کورٹوں کو اس پر نوٹس جاری کر دیا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کو بھی نوٹس جاری کر دیا، اور لاہور اور جو 3 جج لائے گئے ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا، اور تمام ہائی کورٹوں کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا۔ وکیلوں کی جانب سے جو قاضی فیض کو بچایا تھا، آج وہ وکیل بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے اس بے فضول آدمی کو کیوں بچایا تھا جس نے عدالتی نظام کو تباہ و برباد کر دیا، اور 26 آئینی ترمیم جو پاس کی گئی، جس کا کردار سب سے بڑا جو منافق میں کہتا ہوں فضل الرحمان نے کیا تھا، اور عدالتوں کو تباہ فضل الرحمان نے کیا تھا، اور پاکستان کے تمام عدالتی نظام میں جو پیٹ میں چھرا، جس پر حبیب اکرم صاحب کا بڑا اچھا تجزیہ کہ حبیب اکرم صاحب نے کہا نہ اس کو فضل الرحمان کو اس کے بارے میں استغفار مل رہا ہے، نہ اس پر کفارہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس نے اس عدالتی نظام کو تباہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تمام کنٹرول نون لیگ کے ہاتھ میں دے دیا، اور شکر ایسے کرت میں حیران ہوں، تاریخ میں ایسے میں نے دیکھیں جوکر جو میں نے زندگی میں نہیں دیکھے، اپنا ایک شخص آیا جو کراچی میں اکثر، اور فضل الرحمان کے ہاتھ کیوں میں لگے جیسے کہ سود ختم ہو جائے گا۔ یہ جو بے وقوف ہیں، اب 2028 میں جب ہم 2 سال بعد بات کر رہے ہوں گے، تو اگر اللہ نے زندگی دی تو ہم ان شخص سے پوچھیں گے کیا سود ختم ہوا یا نہیں۔ ان لوگوں کو تاب معلوم ہو کہ جیسے پہلے ہوئے فضل الرحمان ہمیشہ حکومت پارٹ 2 کا حصہ ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنی رہی۔
جس طرح میں نے کہا کہ اس پر سماعت اگر مزید ہوتی، سماعت جو ہوئی اس کا حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ مثال کے طور پر آئینی بینچ سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے، نا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو پہلے میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے جو سپریم کورٹ پہلے تھی اب وہ محکمہ سپریم کورٹ بن چکے ہیں۔ محکمے کے ملازم جو جج افریدی ہیں اور محکمے کے ملازم جو دیگر جج ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو چاہیے کہ اگر محکمہ کے ملازم اگر آپ کو انصاف دیں گے تو پھر ان کی نوکری خطرے میں ہوگی۔ نہ یہ آئینی بینچ جو بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کا نہ کچھ کر پائے گا۔ آپ لوگ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا جب پاکستانی قوم نکلے گی اور نکل کے وقت تو لوگوں کو بتائے گی کہ انصاف کیسے ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر رہیے۔ شکریہ۔